آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صدر مجلس، علماء کرام اور عزیز طلباء و طالبات، میرے لیے انتہائی مسرت کا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج اس اہم دینی، علمی اور مسابقتی پروگرام میں شرکت کا موقع ملا۔ میں اس مناسبت سے ضلعی جمعیت اہل حدیث مشرقی چمپارن کے امیر اور ناظم خصوصی طور پہ اور اس جمعیت سے منسلک تمام ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات نے ایک اچھی کوشش کا آغاز کیا اور عقیدے کے مسابقے سے آپ نے ثابت کیا کہ ہماری جمعیت اہل حدیث، اس کا جو بنیادی مقصد ہے، اس کا جو منہج ہے، اس منہج اور اس مقصد کو لے کر کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس وقت ہماری جمعیت ہندوستان کے 24 صوبوں میں صوبائی جمعیت کے طور پہ کام کر رہی ہے اور ضلعی اور مقامی جمعیتوں کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ الحمدللہ ہر جگہ لوگ بقدر جد و جہد یا بقدر وسعت کام کر رہے ہیں۔ میں آپ کو اس مختصر وقت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ الحمدللہ نہ صرف یہ کہ صحیح عقیدے کے حامل ہیں، بلکہ ہم جس جمعیت سے ہمارا تعلق ہے، جمعیت اہل حدیث، یہ اس بر صغیر کی سب سے صحیح اور قدیم جمعیت بھی ہے۔ تاریخی اعتبار سے یہ بر صغیر کے نام سے مدرسہ احمدیہ سلفیہ آرا بھوجپور بہار کی سرزمین پہ قائم کی گئی تھی، اور اس زمانے میں جب یہ جمعیت قائم ہوئی، اس ہندوستان یا متحدہ ہندوستان کے اندر کسی جمعیت کا کوئی وجود نہیں تھا۔ جمعیت علماء اہل حدیث جو ایک بڑی تنظیم ہے ہندوستان کی، یہ 1919 میں قائم ہوئی ہے۔ 1906 کے کئی سال کے بعد احمد رضا خان کی وفات 1921 میں ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی وفات کے بعد یہ باضابطہ تحریک اور جمعیت کام کر رہی ہے۔ اس طریقے سے ہماری جمعیت نہ صرف ہے کہ تاریخی اعتبار سے، بلکہ اپنے عمل، میدان عمل کے اعتبار سے بھی سب سے قدیم جمعیت رہی ہے۔ جب وہ جمعیت قائم ہوئی میرے بھائیوں، تو اس سے کس طرح کے کیسے علماء اس سے وابستہ رہے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہوگا کہ سب سے پہلے اس جمعیت کے امیر حافظ عبداللہ غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ، محدث کبیر سید نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد، جن کی وفات 1918 عیسوی میں ہوئی، اور اس جمعیت کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا ثناء اللہ احمد سری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1948 ہجری، اور اس جمعیت کے خازن، اسی سرزمین بہار سے تعلق رکھنے والے صاحب عون معبود مولانا شمس الحق دیانوی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1911۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اس تنظیم کو آگے بڑھایا۔ جب 1947 میں ملک تقسیم ہو گیا تو اس میں جمعیت پھر تقسیم ہو گئی، بلکہ جمعیت ایک طرح سے ختم ہو گئی اور اس کا وجود عملی طور پہ باقی نہیں رہا۔ 1947 کے بعد جب مسلمانوں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو سنبھالا، حالات ٹھیک ہوئے، تو 18، 19 اور 20 جنوری 1954 عیسوی میں پھر دوبارہ اس جمعیت کی نشست ثانیہ ہوئی 1954 عیسوی میں، اور پھر اس جمعیت کی باغ ڈور اسی سرزمین بہار کی ایک عظیم شخصیت مولانا عبدالوہاب آرمی کے ذمہ آئی، اور وہاں سے پھر
اس لیے میرے بھائیوں آپ اس کام کو جو آج یہاں ہوا ہے اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت بنیادی کام ہے جو ہماری جمعیت کے بنیادی مقاصد کا ایک بڑا حصہ ہے۔ میں اس موقع پہ ایک بار پھر آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس ملک ہندوستان کے اندر آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جس جمعیت سے جڑے ہوئے ہیں اس جمعیت اس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے یا اس کی کوئی حصہ داری نہیں ہے۔ ہر محاذ پہ اس جمعیت نے، چاہے وہ ملک کی آزادی کا مسئلہ ہو یا ملک کی تعمیر و ترقی کا مسئلہ ہو، بغیر کسی سیاسی اختلافات میں پڑے ہوئے ہمیشہ ہماری جمعیت نے یہ کام کیا ہے۔ میں اس لیے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور خوش قسمت سمجھتا ہوں میں اپنے آپ کو بھی اور آپ تمام لوگوں کو بھی کہ آپ سب اس جمعیت سے، جو جمعیت کتاب و سنت کی جمعیت ہے، اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں اخیر میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے عزیز بھائی یہ جناب چیئرمین صاحب یہاں موجود ہے، امتیاز صاحب، ماشاءاللہ میں بہت بچپن سے ان کو دیکھ رہا ہوں اور ان کے رگوں پہ میں الحمدللہ کتاب و سنت کی دعوت ہے، میں اس وقت سے جانتا ہوں۔ میں آپ کو ایک واقعہ مختصر طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کس گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ 1 دسمبر کی رات میں، انتہائی سخت رات تھی دسمبر کی، ہمارے جامعہ امام تیمیہ کے بانی علامہ ڈاکٹر محمد لقمان سلفی رحمۃ اللہ علیہ، ہم لوگ، میں اور وہ دونوں ہندوستان سے واپس جا رہے تھے پٹنہ ایئرپورٹ پہ، ان کو جانا تھا دلی۔ تو انہوں نے جہاز کے اعتبار سے فجر سے پہلے ہی جامعہ سے کہا کہ ہم لوگ چلیں گے، راستے میں جہاں نماز کا وقت ہوگا پڑھ لی جائے گی۔ ہم لوگ نکلے وہاں سے گاڑی سے، ڈھاکہ پہنچے تو فجر کی اذان ہونے لگی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد آگے چلیں گے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہماری مسجد ہے یہاں پہ تھانہ ڈھاکہ کے پاس جو مسجد ہے اسی میں نماز پڑھیں۔ ہم جب اس مسجد میں داخل ہوئے تو سخت سردی کا زمانہ تھا، دسمبر کی رات تھی۔ تو مسجد میں جانے کے بعد جس شخص کو ہم لوگوں نے مسجد میں پہلے سے بیٹھے ہوئے دیکھا وہ ان کے والد محترم تھے جناب حاجی اختر صاحب۔ اس واقعے نے ڈاکٹر صاحب کو بڑا متاثر کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کے بعد ان کے ساتھ کافی بڑی مجلس کی، وہی بھی، اور ان کو اپنا نمبر دیا اور کہا کہ آپ جو ہے نا ہمیشہ میرے ساتھ رابطے میں رہیے۔ انہیں کی سفارش میں آگے چل کر کے اس مدرسہ کریمیہ کو جامعہ امام تیمیہ کی شاخ کے طور پہ منظوری دی گئی تھی، کچھ دنوں تک یہاں کام بھی ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے بیچ میں ایسے نوجوان ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں اور جمعیت